السلام علیکم ناظرین، میں وقار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں مائنڈ میٹرز۔ پاکستان کی 70-75 سالہ تاریخ میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ سکسیس سٹوریز، تو اس میں سے ایک سٹوری ایسی ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ٹاپ 10 میں اس کا شمار ہونا چاہیے، کیونکہ وہ صرف ہمارے لیے نہیں ہے، وہ بلکہ بین الاقوامی سطح پہ ہم نے کامیابی کے وہ جھنڈے گاڑے ہیں۔ اور وہ ہے ایکچولی جو ٹرافی ہنٹنگ کا ایک آئیڈیا آیا 90s میں، اور وہاں پہ جو سپیشیز تھیں، اسپیشلی جو آئی بیکس تھا، مارخور تھا، آہستہ آہستہ کرتے کرتے ان کی تعداد جو ہے وہ بہت اچھی بڑھنے لگی۔ اب اس سطح پہ ان کی تعداد پہنچ چکی ہے کہ آپ ونٹر میں جا کے ان کو روڈ پہ نیچے دریا میں پانی پیتے، یہ تمام چیزیں دیکھ سکتے ہیں۔ حالانکہ وائلڈ لائف کا اگر اوورآل پورے پاکستان میں جائزہ لیا جائے یا اس کو دیکھا جائے تو بیڑا غرق ہوا ہوا ہے وائلڈ لائف کا، لیکن یہاں پہ یعنی اس حوالے سے یہ بہت بڑی ہمارے پاس ایک سکسیس سٹوری ہے۔ اس کامیابی کی داستان جو رقم ہوئی 90s میں، جہاں سے یہ آئیڈیا بنیادی طور پہ آیا، اس میں لوکل کمیونٹی کے لوگ ڈیفینیٹلی تھے، کچھ اور اس طرح کے لوگ تھے جنہوں نے یہ انیشیٹ کیا۔ اور میرے ساتھ ہمارا سعید صاحبہ بیٹھی ہیں جو حصہ تھیں اس تمام آئیڈیا کا 1996 میں ہمارے صاحب۔ تھینک یو ویری مچ، آپ نے اپنے وقت دیا ہے۔ یہ بتائیے کہ 1996 میں پاکستان میں ٹرافی ہنٹنگ کا کانسیپٹ آیا، یہ بیسیکلی کہیں باہر سے لیا گیا تھا یا کوئی اپنا کوئی اس طرح کا آئیڈیا تھا؟ یہ کیسے انیشیٹ کیسے ہوا؟ جی انیشیٹ ایسے ہوا تھا کہ یہ IUCN انٹرنیشنل یونین فار کنزرویشن آن نیچر، ہم نے یہ پائلٹ کیا تھا۔ اس سے پہلے یہ پائلٹ ہوا تھا بلوچستان میں، ٹھیک ہے، بلوچستان میں ہوا تھا، وہیں سے ہم نے کانسیپٹ اور کچھ اس میں انٹرنیشنل کنسلٹنٹس، اسپیشلی کینیڈین کنسلٹنٹس تھے جو وہ آئیڈیا لے کے آئے، اور پھر ہم نے اس پہ کام کیا، ڈیولپ کیا۔ 3 سال کا پائلٹ پروجیکٹ تھا، اس کے بہت پازیٹیو ریزلٹس، اور چھوٹے ایک ایریا میں پائلٹ کیا GB میں، اور پھر اس کے ریزلٹس پہ بیس کے ایک فل فلیجڈ تقریباً ایک 10 ایئر پروجیکٹ تھا یہ۔ جہاں سے انیشیٹ ہوا تھا بلوچستان میں، وہاں جاری رہا؟ نہیں، وہاں پہ اٹ سم ہاؤ ڈڈ ناٹ سروائیو، بیکاز آئی تھنک وہاں پہ وہ اسکیل اپ نہیں ہو سکا۔ اوبویسلی آپ کو ان چیزوں میں یہ سے پروجیکٹس جب آتے ہیں تو اس میں جیسے آپ نے کہا کہ بہت سارے لوگوں کا اس میں انپٹ ضروری ہوتا ہے، لوکل کمیونٹیز کا، لوکل ایلڈرس کا، گورنمنٹ کا، ایکیڈیمیا کا۔ سو وہ ایک جب ہم یہ GB میں لے کے گئے تو وہاں پہ وی ور ایبل ٹو ٹیک اٹ فارورڈ اینڈ اسکیل اٹ اپ۔ سو اٹ واز اے بیوٹیفل کانسیپٹ، امیزنگ کانسیپٹ۔ شروع میں تو بہت ہرڈلس تھے، ظاہر ہے کہ جب آپ ایک بیہیویئرل چینج کی بات کرتے ہیں، یو آر رفلنگ اے لاٹ آف فیدرز، آہستہ آہستہ ون ڈراپ ایٹ اے ٹائم، ورکنگ ود لوکل کمیونٹیز، ریزنگ اویئرنیس آن وائی اٹ از امپورٹنٹ۔ ایک پورے جو ٹریڈیشنل پریکٹسز تھے آف ہنٹنگ اور یوزنگ ہنٹنگ دیز بیوٹیفل اینیملز فار میٹ اینڈ فار یوزیج، الیگل پوچنگ بہت ہوتی تھی، اس کو ایک دم آپ ابرپٹلی نہیں بند کر سکتے۔ اٹ ہیز ٹو بی اے پروسیس، یو ہیو ٹو ٹیک اٹ تھرو دا پروسیس، جس میں کمیونٹی کی اونرشپ، گورنمنٹ کی اونرشپ بہت ضروری ہے۔ یہ جیسے آپ نے کہا مارخور، آئی بیکس، بلو شیپ، یہ سائٹیز جو انڈینجرڈ لسٹ ہوتی تھی اسپیشیز کی، اس پہ تھے۔ اینڈ اس وقت آئی ریمبر 2-3 سال میں کہیں، کیونکہ سائٹیز یوز ٹو ڈیسائڈ کہ کتنے لائسنسز ورلڈ اوور کون سے اینیملس کے جو انڈینجرڈ ہیں، لائسنسز وہاں اس وقت مارخور کا 2 سے 3 سال میں کہیں 1 لائسنس ایشو ہوتا تھا، آئی بیکس کا میرا خیال میں کوئی 1-2 ایئرلی ہوتے تھے۔ اینڈ ناؤ لائک یو آر سیئنگ، اینڈ میں خود بھی جب جاتی ہوں، میں خیال میں 25 سال تو ہو گئے، سو جب بھی میں جاتی ہوں، سو آئی میک شیور دیٹ آئی آسک اراؤنڈ اینڈ آئی سی، اینڈ یو کین سی ہرڈز آف آئی بیکس کمنگ ڈاؤن۔ اور اب تو پسو کی آبادیوں میں داخل ہاں، اب تو خیر کافی کمیونٹیز کہتے بھی کہ ہمیں بھی مسئلہ کیونکہ آ کے وہ ہمارا گراس وغیرہ کھا جاتے ہیں، وٹ ایور۔ مارخور کا ابھی لاسٹ میں نیوز دیکھ رہی تھی، آئی تھنک اباؤٹ 2-3 ویکس بیک، جو ریکارڈ بریکنگ جو سائز ہارنس کا، جی، چترال میں۔ سو اس کا جو کانسیپٹ ہے اور جو سکسیسفل تھا وہ یہ تھا کہ اس کا جو اکنامک انسینٹیو ٹو پیپل، ناؤ دا منی دیٹ کیم ان فرام دا لائسنسز، اٹس ناٹ جسٹ دا لائسنس منی، دیر از این انٹائر انڈسٹری اراؤنڈ اٹ، دیر از این انٹائر ایکو سسٹم جہاں پہ پورٹرز ہیں، گائیڈز ہیں، جہاں پہ لوکل کمیونٹی میں رہتے ہیں لوگ جا کے، وہاں پہ دے اسپینڈ منی، سو ایک اکنامک ایکٹیویٹی ہوتی ہے۔
اور جو لائسنس فی ہے وہ اس وقت ہم نے اسٹارٹ کیا اور ابھی بھی اسی طرح ہوتا ہے 80% goes to the community into a valley conservation fund and 20% goes to the government. So وہ پیسے پھر اسکول ہیلتھ انفراسٹرکچر جتنی بھی انفراسٹرکچر یا ڈیولپمنٹ نیڈس ہیں. سو اٹ ٹرولی از اے سکسیزفل. وہی بات ہے کہ آپ کو چینج جو ہے وہ 1-2 سال میں نہیں نظر آتا, 7 سال 5 سال میں بھی نہیں نظر آتا. ناؤ وین یو لک بیک اینڈ یو نو بیکاز اٹ واز سو کلوز ٹو مائی ہارٹ. جب آپ لوگوں نے اسٹارٹ کیا تھا تو چترال اس وقت بھی یعنی گول نیشنل پارک اور یہ اسی وقت یہ اسٹارٹ وہاں پہ بھی ہوا تھا. دس واز اراؤنڈ دیٹ ٹائم. بالکل سب یہ اس وقت there was a lot of work happening on environment. نیشنل کنزرویشن اسٹریٹجی جس میں UCN لیڈ تھی وہ بھی بنی تھی. پھر یہاں پہ چترال گول نیشنل پارک تھا, وہاں پہ سینٹرل کاراکولم نیشنل پارک CKNP جو ہے GB کی سائٹ پہ. So there was a lot of emphasis on. اچھا یہ بتائیے کہ یہ جو سکسیس سٹوریز ہم کوئی ایک نہیں 20 سکسیس سٹوریز ہم گلگت بلتستان اور چترال میں دیکھتے ہیں, وہ مختلف اس کی ڈائمینشن مختلف اس میں ہو سکتی ہیں, لیکن بہت ساری سکسیس. کبھی ہمارا فوکس ادھر کیوں نہیں ہوتا, یعنی جو ڈاؤن ہمارا پورا پاکستان ہے, مثال کے طور پہ ہمیں کیا یہ جو چھالی لیک ہے, مختلف جو لیکس ہیں جہاں پہ مائگریٹڈ برڈز آتے ہیں, کیا کوئی اس طرح کا ماڈل یہاں پہ بھی آ سکتا ہے؟ کیونکہ جس طرح یہاں پہ شکار کیا جاتا ہے اور جس طرح ان کی تعداد مکمل طور پہ بہت زیادہ کم ہو گئی. میں نے بلکہ ایک آئیڈیا دیا تھا کہ وائی ناٹ کہ جب یہ مائگریٹڈ برڈز آنا شروع کرتے ہیں تو یہاں پہ ایک فیسٹیول کا انعقاد کیا تھا تاکہ بچوں کے اندر ایک حساسیت ڈیولپ ہو جائے نا کہ ہمارے مہمان آ رہے ہیں اور مہمانوں پہ گولی نہیں چلاتے اس طرح کا. پھر جب یہ مہمان واپس جاتے ہیں تو پھر ایک فیسٹیول کا انعقاد کیا جائے. تو یہ ایک سطح پہ ہو سکتا ہے کہ ایک سافٹ اس کو کرنے کے لیے. اور بھی کئی ماڈلز ہو سکتے ہیں. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پورا پاکستان یہ جو نیچے ہے یہاں پہ کیا وجہ ہے کہ ہمارا اس طرح فوکس نہیں ہوتا ایون NGOs کا بھی؟ آئی تھنک ایک تو سب سے پہلی تو وہ اویئرنیس اور انڈرسٹینڈنگ لوکل کمیونٹی کی کوآپریشن. GBC میں واٹ از ڈفرنٹ از کہ وہاں پہ چونکہ for years and for decades and decades. جب آپ کہتے ہیں کہ اچھا کام کرنا ہے تو وہ کہتے ہیں چلے کر لیتے ہیں. یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں اچھا کام کرنا ہے تو بہت سارے اس کے آئیڈیاز آ رہے ہیں. کنڈیوسو ہے, کمیونٹی اسپرٹ ہے. the main difference I see is کہ ہم سوچتے ہیں انڈیویجول لیول پہ. جب آپ جاتے ہیں GBC میں کمیونٹی, it's the community that comes before the individual. I think ایک تو یہ ڈفرینس ہے. دوسرا یہ ہے کہ it's a matter of showing results, piloting. یہ جو lessons learned ہیں یا یہ جو میں اکثر سوشل میڈیا پہ پڑھتی ہوں, جیسے پچھلے دنوں میں آپ کو بتا رہی تھی چترال میں جو ایک ہنٹر آیا اور he gave hundreds of thousands of dollars which went to the community. تو اس کے کسی نے پوسٹ لگائی ہوئی تھی and there was a lot of hate comments because people don't know, we don't spread these good things. کہ اس کا ایکچوئل مقصد کیا ہے آپ یہ دیکھیں. اور یہ اس کی بڑا اسٹرکٹ کرائٹیریا ہوتا ہے. You can't just go and hunt any animal. Exactly. اس کا پورا سروے ہوتا ہے, اس میں کتنے اڈلٹس ہیں, بچے ہیں, below a certain age you cannot shoot. اڈلٹ میل ہوتا ہے اور وہ بھی towards اور لوکل گائیڈ آپ کے ساتھ جا رہا ہوتا ہے, لوکل گائیڈ ہے جس نے آپ کو بتانا ہے کہ اس کو ہنٹ کرنا ہے. Absolutely. اور a lot of times جو یہ ہنٹرز آتے ہیں they are not like جو اس کو just because they want to have that meat اور وہ کر کے they are environmentally conscious people. So اس کی ایک جو culling process ہے, natural culling process بھی ہوتا ہے, تو اسی کو emanate کر کے and there's a certain age beyond which. So these are things that need to be shared with other people, not just across the country but everywhere. باہر بھی ہوتے ہیں, وہاں بھی یہ successful trophy hunting programs ہیں, but these lessons need to be shared. اور I think پاکستان کے باقی حصوں میں بھی اگر یہ پائلٹ کیے جائیں اور اس کی سکسیس سٹوریز بتائیں جائیں, وہ کمیونٹی کے لیے اس کی کیا ہے بھی, مطلب اسی ملک کے اندر ہمارے پاس وہ سٹوریز بالکل ایگزامپل مثال کے لیے ہمارے پاس موجود ہیں کہ یہ اس طرح ہے اس طرح ہے, لیکن بہت سارے اس طرح کی چیزیں ہیں, کمپلیکسٹیز ہیں. وہاں پہ جب لوکل تھے اس میں کافی لوگوں نے, یعنی جب آپ نے 96 میں یہ انیشیٹ کیا
تو ابھی بھی کافی جو لوکل کمیونٹی کے بہت سارے نام آتے ہیں، مثلا پسو کے کئی ایسے لوگ ہیں، یا اسرار صاحب جو اوشو تھینگ والے، ان کے والد صاحب جو تھے وہ بڑے متحرک تھے، تو ان کا اس میں آپ کو ایک مقامی لیڈرشپ بھی مل گئی جنہوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا. بہت اہم کردار، مقامی لیڈرشپ بھی، جتنے ہمارے وائلڈ لائف اور فارسٹ ڈپارٹمنٹ، اوبیسلی ڈپارٹمنٹس کے ساتھ وہ بھی لوکل ہی تھے. سو ہمارے اینڈ جب تک آپ وہ انڈیجنس نالج نہیں آن بورڈ کرتے، نتھنگ کین بی سکسیزفل. بام ایئرز کی باز گشت میں اس موضوع کو بھی اٹھایا گیا تھا، یہ جو آغا خان فاؤنڈیشن کی ہے، اس میں سے ایک صاحب تھے، مجھے نام اس وقت بالکل یاد نہیں ہے، اسی ڈاکومنٹری کے اندر جو کنورٹ ہوئے تھے، یعنی وہ پہلے ہنٹر تھے اور اس کے بعد ان کے اندر ایسی کچھ سینسٹیوٹی کہ اب وہ لیڈنگ ایک کردار ادا کر رہے تھے. وہ اس پوری ڈاکومنٹری میں دکھایا گیا کہ کس طرح انہوں نے انتہائی مؤثر کردار، وہ اتنے سینسٹیو کہ وہ مطلب حیران ہو جاتا ہے انسان کہ کیسے کنورژن ہوئی اتنی بڑی. تو یہی اس طرح کی کنورژن کی یہاں پہ بھی ضرورت ہے اوور آل پورے پاکستان میں. اٹس اے میٹر آف شوئنگ دیٹ دیر از اے بیٹر وے آف ڈوئنگ تھنگس. بالکل ایسی. تو تھینک یو ویری مچ ہمارے صاحب. اور ناظرین، ہمارے پاس سکسیس سٹوری موجود ہے، کامیابی کی ایک کمال داستان موجود ہے. ایک ایسی اسپیشی جو کہ دنیا میں بھی انڈینجرڈ اور انتہائی خوبصورت، اور اگر جی بی کا ایک حسن تھا اور بالکل ایکسٹنکٹ ہو گئی تھی، ختم ہو گئی تھی، اور اس کے بعد اس کو جس طرح بحال کیا گیا اور آج وہ جس طرح ہے، کمال ہے. سنو لیپرڈ کے حوالے سے بھی ہمارے پاس کامیابی کی داستان ہے. پھر ہمارے پاس براؤن بیئر جو اپنا دیوسائی ہے، اس کی بہت بڑی ہمارے پاس ایک بہت ہی کامیابی کی کمال داستان ہے. یہ تمام یہ جو ہمارے پاس آلریڈی سکسیس سٹوریز ہیں، انہی کو مثال بنا کے ہم باقی پورے پاکستان کو دکھا کے کوئی نہ کوئی ایسے ماڈل ضرور بنانے چاہیے جس سے ماحولیات پہ، انوائرمنٹ پہ اور اسپیشلی وائلڈ لائف کے حوالے سے کچھ اچھا ہو سکے. دیکھتے رہیے مائنڈ میٹرز.